میرے عزیز بھائیو دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑے انعامات اور احسانات کیے ہیں۔ بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ان انعامات میں سے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام وہ ایمان ہے۔ ایمان کی دولت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کی، جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا، وہ علم کی دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ دین کی بھلائی اسے نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ خیرن پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے اللہ پاک دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حدیث میں آتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ علم کا سیکھنا اتنی بڑی دولت ہے، علم کی دولت کا مل جانا، تو اس کی ہم قدر کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ جی ہم آپ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ آپ نے ہمیں علم کی نسبت کے ساتھ جوڑ دیا، اور ہمارے دشمنوں کو آپ نے مال کے ساتھ جوڑ دیا۔ مال عنقریب ختم ہو جائے گا اور علم کی دولت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس نسبت کی ہم قدر کریں، اور ہم اس کو یاد کریں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے کس قربانی کے ساتھ اس علم کے خزانے کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہتے تھے۔ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی محفل اور مجلس سے، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے والے یہی صحابی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہزاروں احادیث مروی ہیں، نقل کی گئی۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے بڑوں کی قربانیاں دیکھیں، جن اسلاف اور جن بڑوں کے ہم نام لیوا ہیں، انہوں نے کس قربانی کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا، کس مجاہدے اور کس مشقت کے ساتھ ہم تک دین کو پہنچایا۔ تو میرے عزیزو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ فرماتے ہیں ایک موقع پر ہم جا رہے تھے، قافلے میں ہمارا قافلہ جا رہا تھا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم پہ ڈاکو پڑ گئے اور قافلے کو لوٹ لیا، ہم سے ہمارے کپڑے، زیورات، جو کچھ پاس تھا قافلے کے سب کچھ چھین لیا، پیسے، نقدی وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں اس میں جو اونٹوں پر لدے ہوئے، ہمارے گھوڑوں پر لدے ہوئے بوجھ تھے، اس میں میری ہاتھوں کی لکھی ہوئی تصنیف اور کتابیں بھی تھیں۔ میں نے اس ڈاکوؤں کے سردار کا پیچھا کیا، باقی جا کے کہا، ارے بابا یہ کتابیں تیرے کس کام کی، یہ تو مجھے دیتے جاؤ، کپڑے اور باقی نقدی وغیرہ تمہیں کام آئیں گی، اس سے تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ڈاکو نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے کہا، مولوی، العلم ما فی الصدور لا ما فی السطور، علم وہ ہے جو سینے میں محفوظ ہو، علم وہ نہیں ہوتا جو تم کتابوں میں نقل کیے پھرتے ہو۔ کہ یہ کتابیں، اگر کتابوں ہی کا نام علم ہے تو اب یہ کتابیں میرے پاس ہیں، مولوی تو جاہل ہے، میں مولوی۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اس ڈاکو نے مجھے کتنا بڑا سبق دیا کہ اس دن کے بعد میں احادیث کی کتابوں سے حدیث بھی ایسے یاد کیا کرتا تھا جیسے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، ایسے یاد کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہم ذوق کے ساتھ علم کو پڑھیں۔ میرے پیارے طلباء کرام، ہم ذوق کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اپنے اسلاف کے طرز کو اپنائیں کہ انہوں نے کس مجاہدے اور جہد کے ساتھ علم کو حاصل کیا، اسی قربانی کے ساتھ ہم علم کے حصول کے لیے تڑپیں۔ ہمارا مشغلہ وہ کتاب، صرف کتاب بینی نہ ہو، بلکہ ڈوب کے مطالعہ کرنا ہو۔ آج ہم میں وہ ذوق نہیں رہا۔ سب سے زیادہ میں کمزور ہوں، سب سے زیادہ میں کمزور ہوں کہ ہم مطالعہ بھی کر رہے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ بچہ ہے اس کی طرف بھی متوجہ ہیں، گھر والے ہیں اس کی طرف بھی متوجہ ہیں، ہر ایک کی طرف توجہ لگائے بیٹھے۔ اور مطالعے کی کیفیت کیا ہو، ہمارے اسلاف کا طرز کیا تھا؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر مبارک پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کیسے لوگ تھے؟
اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بھی میرے ساتھ طلباء تھے، ہم حضرت شاہ صاحب کی عیادت کے لیے گئے زندگی کے آخری ایام میں، حضرت کونیوں کے بل کتاب پہ جھکے ہوئے ہیں اور اپنے مطالعے میں مستغرق ہیں، مطالعہ ہو رہا ہے۔ تو ہم شاگرد تھے، ہم نے رقت کے عالم میں عرض کی حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے، میں کوئی کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ سے رہ گیا ہے، آپ نے ہمیں بتا دیا ہوتا، ہم کس کام کے ہیں، ہم آپ کو نکال کے وہ کتاب میں سے وہ بات دے دیتے، آپ اتنی تکلیف کے ساتھ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا ایسی بات کوئی نہیں، کسی مسئلے یا پریشانی کی وجہ سے تو نہیں کر رہا، لیکن یہ پیاس ہے جو مرتے بھی نہیں بجھتی۔ اللہ ہمیں ایسی علم کی پیاس نصیب فرما دے۔ ہمارے بڑے تو ایسے تھے، ایسے ڈوب کے انہوں نے پڑھا، ڈوب کے علم کے حصول کے لیے انہوں نے قربانی کے ساتھ پڑھا، تو اللہ پاک نے رہتی دنیا میں ان کا نام کیا۔ آج بھی ہم نام لے رہے ہیں تو ہمیں پسینے آ رہے ہیں۔ کیا لوگ تھے جی، کیا ذوق تھا جی۔ جامعہ نظامیہ میں بغداد کے اندر نظام الملک بادشاہ تھا، اس نے ایک ادارہ بنوایا، مدرسہ بنایا، تو اس نے دورہ کیا اپنے اس مدرسے کا، جا کے اس نے طلباء کرام سے پوچھا، مختلف طلباء سے، جی آپ کس لیے علم پڑھ رہے ہیں؟ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا اچھا خطیب بننے کے لیے، کسی نے کہا قاضی بننے کے لیے، کسی نے کہا مفتی بننے کے لیے۔ تو دیکھا کہ ایک طالب علم ہے اور کتاب میں مستغرق ہے، کتاب میں گم ہے، جا کے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب اساتذہ بھی کھڑے ہیں، نظام الملک بھی کھڑا ہے، بادشاہ بھی، وہ بچہ ڈوبا ہوا ہے مطالعے۔ تو اسے ایک استاد نے پکڑ کے ہلایا اس بچے کو، ہاں بیٹا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو فوراً وہ بچہ کھڑا ہو گیا گھبراہٹ کے عالم میں، اساتذہ بھی ہیں، متولی بھی ہے، یہ سارے میرے پاس آئے ہیں، خیریت؟ تو اس طالب علم سے اس نظام الملک بادشاہ نے کہا بیٹا یہ کس لیے پڑھ رہے ہو آپ؟ تو کہا جس کی شریعت پڑھ رہا ہوں اسی کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو نظام الملک بادشاہ نے کہا اساتذہ اکرام سے، کہا جو پہلے مجھے سارے جوابات ملے تھے نا طلباء کے، میں نے نیت کر لی تھی کہ اس کی عمارت بھی گراؤں گا، اس مدرسے کو گرا دوں گا، لیکن اس بچے کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا، اب یہ مدرسہ نہیں گراؤں گا۔ جانتے ہیں وہ بچہ حضرت احمد غزالی، جس کو ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ شخصیت تھی۔ تو اس اخلاص، جس اخلاص کے ساتھ علم کے حصول کو، اس خزانے کو حاصل کر کے بڑوں نے ہم تک پہنچایا، ہم اس قربانی کے ساتھ علم کو پڑھنے والے، سہولیات عام ہو گئیں، آج ہر طرح کی سہولتیں ہیں، تو میرے عزیزو ہم علم کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے نہیں۔ جتنی راحتیں اور آسائشیں آئیں، اتنا ہی علم کا وہ ذوق اور ہمارے اندر سے وہ مطالعے کا شغف، وہ مطالعے کا ذوق و شوق، وہ علم کے حصول اور وہ برکات اٹھ گئیں۔ معذرت کے ساتھ میں سب سے پہلے میں اس میں شامل ہوں، سب سے زیادہ کمزور میں ہوں۔ ایک محدث کے بارے میں لکھا ہے محدثین نے کہ انہوں نے اپنے سفر کو ماپا، پہل تو سفر کرتے رہے حدیث کے حصول کے لیے، پھر کہا چلو میں دیکھوں تو صحیح کہ میں نے کتنا سفر کیا، اندازہ تو کر لوں۔ تو انہوں نے ناپنا شروع کیا، پھر بعد میں بھی شمار نہیں کیا، لیکن درمیان میں جو انہوں نے تھوڑا بہت گنا تھا، اس سفر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں 5000 میل تک حدیث کے حصول کے لیے پیدل چلتا رہا۔ کیا ذوق تھا جی، اللہ اکبر محدثین کا۔ یہ ختم بخاری کا موسم چل رہا ہے، ہر طرف بخاری شریف کے حدیث کے دروس ہوتے ہیں، ہمارے بڑے اساتذہ شیخ الحدیث حضرات وہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اکثر مجالس کے اندر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے لاکھوں شاگرد ہیں حدیث میں، اور اس نسخے کے لکھنے کے بعد، بخاری شریف کے لکھنے کے بعد تقریباً علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 90,000 شاگرد اسی بخاری کو بعد میں جو پڑھایا انہوں نے اس کے ہیں۔ کیا لوگ تھے جی، اللہ اکبر، کیا لوگ تھے، کیا علم تھا، کیا زہد تھا، کیا تقوی تھا۔
کیا پہاڑ تھے، کیا علم کا جبال تھے، رہتی دنیا میں ان کا نام رہا۔ تو میرے عزیزو، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ جی ان کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ کہہ کے یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ ہم تو ان جیسے نہیں بن سکتے۔ بھئی وہ ہماری طرح کے انسان تھے، انہوں نے مشقت کی، محنت کی، تو اللہ پاک نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ ہم محنت تو کر سکتے ہیں، نقل تو کر سکتے ہیں، ہم تو نقال ہی ہیں نا، نقل تو کر سکتے ہیں اپنے بڑوں کی۔ میری آپ کی ذمہ داری ہے امت کے 80% سے زیادہ افراد جو علم سے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ سارے جو علم کے شغل و مشاغل میں نہیں لگے، وہ باہر کی ساری دنیا وہ میرے آپ کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھی ہے کہ ہم سے وہ علم کو، دین کو سیکھ لیں گے۔ علماء ہیں جی ہر معاملے میں، امت مجھ پہ آپ پہ اعتماد کیے بیٹھی ہے۔ اگر ہم نے غفلت کی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، آخری بات نقل کرتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام محمد بن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں مہمان ہوئے امام محمد رحمہ اللہ، تو انہوں نے عشاء کے لیے مسواک، پانی، وضو کے لیے سب کچھ رکھ دیا۔ صبح میں آیا تو وہ وضو کا پانی ویسے ہی رکھا ہوا اور حضرت کتاب میں مستغرق ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے وضو نہیں کیا، اسی عشاء کے وضو پہ ہیں، آپ نے آرام نہیں کیا، آپ سوئے نہیں؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اے ادریس شافعی سن، امت ہم پہ تکیہ لگائے بیٹھی ہے، ہم پہ بھروسہ کیے بیٹھی ہے، اگر ہم ہی سو گئے تو سارے دنیا کے انسانوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہمیں یہ درد نصیب فرما دے۔ یہ بڑی درد مندانہ گزارشات تھیں میری اہل علم اور جو علم کے ساتھ جو ہے جڑے لوگ ہیں، ان سے یہ میری درخواست ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔